السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام عمر ہارون ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس دوا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا نام ہے اگنیشیا۔ سب سے پہلے اگنیشیا کی سب سے اہم علامت کیا ہوتی ہے؟ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ برباد ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، اور یہ چیزیں کہاں سے ایگریگیشن شروع ہوتی ہے، کہاں سے اس کی تکلیف شروع ہوتی ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ آف لو، اگر اسے پیار میں دھوکا ہوا ہے، اسے کسی نے چھوڑ دیا ہے۔ ڈس اپوائنٹمنٹ فرام فیملی، فرینڈ، ریلیشن، اگر اسے فائنینشیل لاس ہوا ہے تو تب بھی یہ چیزیں جو ہے وہ ٹریگر کر جاتی ہیں۔ اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کے اندر بھی سنگولر ریمیڈی اگنیشیا ہی ہے۔ اگنیشیا کے پیشنٹ کو کیا چاہیے؟ اگنیشیا کا پیشنٹ جو ہے وہ ایک مثال بننا چاہتا ہے لوگوں کے لیے، آئیڈیلسٹک ہوتا ہے، اسے اپنے وعدے کا اور اپنے عہد کا بہت خیال ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کا آئیڈیلسٹک ایسا دوست ہے اگنیشیا کا پیشنٹ، تو وہ بہت اچھا دوست ہے۔ دوستی آپ کی تب تک قائم رہے گی جب آپ اس کی ہر بات، اگر آپ نے خاص طور پہ اس سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کیجیے گا۔ اگر آپ اس وعدے کو پورا نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ سے دور ہوتا جائے گا، اس بات کا خیال کیجیے گا۔ اگر وہ کسی کا خیال کرتا ہے، کسی کا کیئر کرتا ہے، تو اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہے۔ اگر ایک عورت ہے، وہ اپنے خاوند اور بچوں کا خیال کرتی ہے تو اسے اپنا ڈیوٹی سمجھے گی، ہر حال میں اس کو پورا کرے گی۔ اور اگر وہ پورے نہیں ہوتے تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اسے ایسے لگے گا کہ اس نے گناہ کیا ہے، گناہ کی فیلنگ آتی ہے، اتنا زیادہ وہ اپنی ڈیوٹیز کو لے کر سیریس ہوتا ہے جو پیشنٹ ہے۔ اب بات کرتے ہیں اگنیشیا کے ڈریم کے بارے میں۔ اگنیشیا کو کیسے خواب آتے ہیں؟ اس کا ذہن ہر وقت ہی آکوپائی رہتا ہے گھر کے کاموں میں، اور اسے ڈریمز بھی ویسے ہی آتے ہیں۔ جب وہ اٹھتا ہے تو اس کا کانشیس اور انکانشیس جو مائنڈ کے اندر ہے، انکانشیس کے بیچ میں گیپ بہت کم ہوتا ہے، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ اٹھ کر بھی اسی خواب میں ہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر ہی اپنے کاموں میں مصروف ہو جائے گا، اور جب اگلے دن دوبارہ سوئے گا تو وہی خواب جہاں سے اس نے چھوڑا تھا وہیں سے وہ شروع ہو جائے گا، اور اسی طرح ہی اس کی کہانی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ اس کو خواب کون سے آتے ہیں؟ کیئرز کے، بریز کے۔ اور اپنے آپ کو گناہ تصور کرتا ہے اگر اپنی ڈیوٹیز کو یہ سر انجام نہ دے سکے۔ ایک مثال لیتے ہیں، ایک 5-6-7 سال کا بچہ ہے، اسکول جاتا ہے، اس کو کس چیز کا خیال ہوگا؟ پڑھنے کا۔ اور اگر اسے خواب آئیں گے تو اس کو پڑھائی کے بارے میں خواب آئیں گے کہ اس کا ٹیسٹ ہے، اس کے پیپر ہیں، اس کے ایگزامز ہو رہے ہیں، ٹیچرز کے بارے میں ہی، اور وہ اسکول جانے کا ہی خواب دیکھتا رہے گا۔ اسکول میں وہ پڑھ رہا ہے کتابوں کی۔ تو یہ ایک مثال تھی اگنیشیا کے خوابوں کو آپ کے سامنے تفصیل سے بتانے کی۔ اب دیکھیں، جب یہ بچہ بڑا ہو گیا، اب یہ بزنس کر رہا ہے، تو فرض کیجیے اس کی کوئی ریلیشن میں
کوئی لڑکی ہے جو اس کی زندگی میں آئی ہے، تو یہ وہی چیزیں جو پڑھائی، جو پہلے پرائرٹیز کو پڑھائی کے بارے میں تھی، اپنے کام کے بارے میں تھی، وہ چھوڑ کر ساری کنسنٹریشن اس پیار میں لگا دے گا، اور پھر اس کو اس پیار کے خواب آنا شروع ہو جائیں گے۔ رومانٹک میوزک سنے گا، رومانٹک موویز دیکھے گا، اور اپنے آپ کو اس پیار کے اندر ہی جذب کر لے گا۔ جب یہ اپنی ڈیوٹیز نہیں سنبھال سکتا، نہیں پورا کر سکتا، تو اسے لگتا ہے کہ یہ قصوروار ہے۔ اور ایک نیشا کی جو پیشنٹ ہے وہ سب کچھ برداشت کر لیتی ہے اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں کے لیے، اس میں بہت برداشت ہوتی ہے، اپنی زندگی برباد کر لے گی لیکن اپنے ہسبینڈ اور پیشنٹس کو کچھ ہونے نہیں دے گی، اتنی اس میں برداشت ہوتی ہے۔ اور اس کا غصہ جو ہے وہ سپریس ہوتا ہے، یہ اپنا غصہ ظاہر نہیں کرتی، بہت سیکریٹیو ہوتی ہے، کسی سے باتیں شیئر نہیں کرے گی۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ اچھی بیوی نہ بن سکی، یا اگر اس نے اپنی ڈیوٹی صحیح طرح نہیں سر انجام دی، تو اسے لگے گا کہ وہ اس لائق نہیں کہ اچھی بیوی بن سکے، اور اسے سکون نہیں ملے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ پاگل ہو جائے گی۔ اسے نہیں لگتا، اسے نہیں پسند کہ لوگ اسے کرٹیسائز کریں،